الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ اس کی رحمت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے، عنایت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ کی قدر کریں اور اس کا حق ادا کرنے کی پوری طرح کوشش کریں. پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان کا اس سال کے. پاکستان میں آج چوتھا روزہ ہے. ہر سال پہلے جمعہ میں رمضان اور روزہ کے فضائل مسائل اس حوالے سے بیان ہوتا ہے، اور پہلا جمعہ ہم مناتے ہیں مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، ام السادات، عالمین اور جنت کی عورتوں کی سردار
ملکہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال 3 رمضان کو ہوتا ہے، تو پہلے جمعے میں ان کی نسبت سے ہم دن منا کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ انسان آج کے اس دور میں عقلیات اس پر بڑا زور دیتا ہے۔ بات جی عقلی طور پر سمجھ آنی چاہیے۔ ایمان کے تقاضے، روحانی تقاضے وہ اپنے طور پر سمجھنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی یہ عقل اس کے بہت سے سوالوں کا جواب نہیں دیتی مگر ان کو مانتا ہے۔ اس کی عقل سے پوچھا جائے کہ بتاؤ محبت کیسے ہو جاتی ہے، نفرت کیسے ہو جاتی ہے، اس کی عقل اس کو جواب نہیں دے پاتی۔ نیند کیسے آ جاتی ہے، کتنے سوال ہیں، مگر ان کو باندھ لیتا ہے۔ جب ایمان کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ کائنات کے راز سمجھنے کے لیے ایمانی طور پر اپنے آپ کو جتنا مضبوط کرو گے اتنی ہی باتیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کا جسم، اس کے جسم کا سارا نظام، اس کے باہر کی دنیا، اس میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو عالم اجسام کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، یہ جسموں کی دنیا۔ اس سے پہلے روحوں کی دنیا تھی، وہاں روحیں تھیں۔ روح کھانے پینے سے پاک ہے۔ عالم اجسام میں جب تک روح نہیں آئی تھی کھانے سے پاک تھی، اس لیے گناہ سے بھی محفوظ تھی۔ اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا۔ اب یہ دونوں مل گئے، جسم اور روح دونوں اکٹھے ہو گئے، تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے محتاج ہو گئے، حاجت مند ہو گئے۔ جب ایسا ہوا تو مبتلائے گناہ ہو گئے، گناہوں میں پڑ گئے۔ ضرورت تھی کہ کچھ دن مرغوب پسندیدہ غذاؤں سے انسان کو باز رکھا جائے تاکہ اسے اپنی پہلی حالت یاد آئے۔ نفس اور روح جسم میں ہیں، ایک کی قوت دوسرے کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اگر روح طاقتور ہوگی تو نفس کمزور ہو جائے گا، اور جس کا نفس کمزور ہوگا، روح طاقتور ہوگی، اس انسان کے اندر آپ بھلائیاں دیکھیں گے، خیر دیکھیں گے، اس کو برائیوں سے آپ دور دیکھیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
اللہ تعالی نے کائنات بنائی ہے، اس کو کائنات کی یا کسی چیز کی ضرورت، اونچی کہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک مہینہ بھوکا رکھتا ہے، ہمیں شاید کو راشن بچانا ہے۔ اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ تمام نیکیوں کی جزا بتائی ہے، روزے کی جزا نہیں بتائی، بلکہ فرمایا روزے کی جزا میں خود ہوں۔ سب عبادات میں کچھ کرنا ہے، روزے میں کچھ چھوڑنا۔ اگر آپ غور کریں قیامت میں، اگر آپ نے کسی کا دنیا میں قرض ادا نہیں کیا ہوا یا کوئی ایسے حقوق جو آپ نے دوسرے کے مارے ہوئے پورے نہیں کیے ہوئے، تو قیامت کے دن دوسرے آپ کی عبادات چھین سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دنیا میں ان کا بدلہ نہیں دیا، تو قیامت میں وہ آپ سے چھین سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، روزہ کوئی نہیں چھین سکتا، یہ خاص عبادت ہے، یہ ہمارا روزہ ہے، اللہ نے فرما دیا ہمارا کسی کو نہیں ملے گا۔ سب عبادتوں کا صلہ جنت ہے، روزے کا صلہ خالق جنت ہے۔ جو کہنا مانتا ہے، مطیع کہنا ماننے والا، اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ عاشق کو کیا دیا جاتا ہے؟ عاشق کو محبوب مل جاتا ہے، لقائے حبیب۔ تو روزہ رکھنے والا رب کو پا لیتا ہے۔ روزے میں ہر وقت عبادت ہے، آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جسم کی میل گندگی دور کر کے خود کو مسجد میں آنے کے قابل بناتے ہیں۔ روزہ روح کو پاک کر کے اللہ کی بارگاہ کے لائق بناتا ہے۔ نفس کو درست کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ ایک تربیت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ مشین ہوتی ہے، ہر مہینے آپ سروس کراتے ہیں، سال کے بعد اوور ہالنگ کراتے ہیں، ایک ایک پرزہ دھلواتے ہیں تاکہ پورا سال گاڑی صحیح چلے۔ سمجھنے کے لیے بات کی ہے، ہر مہینے 3 روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15، وہ یوں سمجھ لے جیسے سروس ہو گئی۔ سال کے بعد رمضان پورا مہینہ، تاکہ پورے جسم کی بھی ظاہر و باطن کی اصلاح ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ ایک مہینہ کیوں فرض؟ زمانے کی 3 مدتیں ہیں، ہفتہ، مہینہ، سال۔ تو درمیانی مقرر کی، نہ سال مقرر کی نہ ہفتہ، ایک مہینہ، سال میں 1 مہینہ۔ اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پورا مہینہ کچھ نہیں کھانا پینا، سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ آپ کی غذا کم نہیں ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یہ نہیں سمجھیں کہ اس میں آپ کچھ کم کھاتے ہیں، ہاں صرف وقت بدلتے ہیں، مگر آپ زیادہ کھاتے ہیں۔ دنیا کے درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پھل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دین میں کام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں،
تو اس کے بدلے جو انعام ملتا ہے ثواب وہ بڑا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو رکھا، وہ مہینہ بھی افضل، عمل بھی اچھا، اس کا وقت بھی اچھا۔ یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے رمضان۔ کیا نام ہے؟ آپ لوگ رمضان کہنے کے عادی ہو، تو میں آپ کو صحیح نام پکارنے کے لیے کہہ رہا ہوں، رمضان۔ ماشاءاللہ، مہربانی۔ صوم عربی میں روزہ، فارسی میں برت، ہندی میں فاسٹ، انگلش میں بھوکا پیاسا رہنا۔ الامساک عن الشیء والترک لہ، صوم کے معنی رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا اور اس کو چھوڑ دینا۔ تو روزے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی جمع صیام۔ اس کی جمع کیا ہے؟ اصل میں آپ کے نفس کو قابل برداشت، اس قابل بنانا کہ آپ اپنے اندر قوت پیدا کریں، بھوکے پیاسے رہ کر ایک خاص برداشت پیدا کر لیں اور اپنے آپ کو کسی قابل بنا لیں۔ یہ آپ کے لیے ایک مشق ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو فلسفہ سمجھایا ہے، میں عقلی طور پر 2-3 باتیں دہرا دیتا ہوں۔ کہنے والوں نے کہا کہ انسان دنیا میں کب ناکام ہوتا ہے؟ مہربانی۔ اس کی بدبختی، ناکامی کے اسباب، وجہیں کیا ہوتی ہے؟ نتیجہ غور و خوض، بہت زیادہ سوچ بچار، تحقیق، کھوج کے بعد پتہ چلا کہ انسان ضرورت اور غرض کا بندہ ہے۔ یہ ریسرچرز کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے جسم کی ہر خواہش، ہر جنبش، کوشش کسی ضرورت یا غرض سے خالی نہیں ہے۔ یہ نچوڑ نکالا انہوں نے کہ انسان جو بھی کرتا ہے کسی غرض سے، کسی وجہ سے کرتا۔ نفسی خواہشات کا سیلاب، بہیمی آرزوئیں، طرح طرح کے مسائل، انسان کی ضرورتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ ہو گیا تو اب یہ ہو جائے، وہ ہو گیا تو اب یہ ہو جائے۔ یہ اس کا سلسلہ ختم ہوتا نہیں۔ میں آپ کو اگر خلاصہ کر کے بتاؤں تو انسان کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا، پینا، یہ 2 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ آپ بھی کہیں گے کیا؟ کھانا اور پانی ہاتھ کے چلو سے بھی پی سکتے ہیں، طرح طرح کے پیالوں اور گلاس میں بھی۔ ضرورت گلاس ہے، پیالہ ہے یا پانی ہے؟ یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ضرورت کھانا ہے، روٹی لیں، اس کے اوپر سالن رکھیں اور کھا لیں آرام سے۔
یہ طرح طرح کے برتن آپ کی ضرورت، اونچی کہیے گا نہیں، میں اور آپ اگر غور کریں ہم نے اپنی ضرورتوں کو کتنا پھیلا دیا ہے، حالانکہ ضرورت مختصر، مگر اس کے ساتھ کتنی چیزوں کو جوڑ دیا۔ ہمیں اتنے سارے برتن نہ ہوں جی سکتے ہیں، اتنے سارے گلاس وغیرہ نہ ہوں جی سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت کھانا اور پینا ہے۔ اب ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کما رہے ہیں، کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، کیا کیا سہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ زہر، پوائزن میرے جسم کے لیے مہلک ہے، قاتل ہے، تو اسی طرح مجھے جان لینا چاہیے اللہ کی نافرمانی میرے ایمان اور میری روح کی لیے مہلک ہے، قاتل ہے، ہلاک کرنے والی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، تو نفس پر قابو پا لینا یہ اصل کمال ہے۔ اگر کوئی سمجھ جائے دنیا میں رہنا آسان ہو جائے گا، نفس پر قابو۔ خواہشات بہت ہوتی ہیں، آپ کے ہاں کہاوت ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یہی کہتے ہیں نا؟ تو اسی طرح دنیا میں جتنی اجازت ہے، جتنی گنجائش ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، ورنہ اپنے لیے بوجھ بنا لو گے، مشکل بنا لو گے۔ انسان نے بہت زیادہ محنت کر کے خلاصہ یہ نکالا کہ ہماری اصل جو طلب ہے وہ چند گھونٹ ہیں، چند لقمے ہیں، بس افراط و تفریط، کبھی کم کبھی زیادہ، ہم اپنی لامتناہی خواہشوں کا دائرہ سکیڑ لیں تو زندگی آسان ہے، مشکل نہیں۔ آج سے ہزاروں برس سے دنیا چلی آ رہی ہے، یہ سہولتیں نہیں تھیں، زندگی تھی یا نہیں تھی؟ پوچھ رہا ہوں، یہ آسائشیں نہیں تھیں، زندگی تھی یا نہیں تھی؟ بلکہ بہت سے معاملات میں آج سے بہتر زندگی تھی، آج اتنی بہتر نہیں۔ تیزی اور تیز رفتاری نے ہم سے کیا کیا چھین لیا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے دنیا بنائی، لیکن اس کو کہا کہ تو دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا تیرے لیے ہے، تو دنیا کے لیے نہیں۔ مگر انسان نے اپنے آپ کو دنیا کا بنا دیا، اپنا مقصد حیات بھول گیا، تو یہ تربیت کے لیے ایک مہینہ دے دیا۔ اجتماعیت ہے، دنیا کے کسی کنارے میں ہے، ایک ہی وقت ہے، رمضان کا مہینہ، وحدت کے لیے تخصیص کر دی۔ اجتماعی عام عبادت آسان اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے، جو اس میں موجود ہے، وہ روزہ رکھے۔ وہ کیا رکھے؟ موجود ہے، حاضر ہے، دنیا کے کسی کنارے میں ہے، رمضان کا مہینہ، مسلمان ہے تو روزہ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا جسمانی زحمت کشی سے خوش ہوگا؟ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اللہ ہی کا فرمان یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اسلام نے روزہ آسان بنا دیا ہے، سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی فلانا ماہر، دنیا کا مانا ہوا سیانہ، اس نے کہا ہے۔ تو آپ سیانے کو مانتے ہو، کوئی اللہ رسول کے برابر ہو سکتا ہے؟ مثل ہو سکتا ہے؟
تو سیانے کی بات پر بڑا زور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، سیانے کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، رب رسول کے فرمان میں غلطی نہیں ہے۔ اچھا جی، ہندوؤں کو دیکھیں، ان میں روزہ صرف برہمن کے لیے، وہ اپنے آپ کو اونچی ذات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ عبادت صرف ہم نے کرنی ہے، وہ اس کو عبادت کہتے ہیں، پوجا۔ پارسیوں میں ان کے پیشوا کے لیے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے۔ اسلام میں حقیقی مساوات ہے، مرد ہے یا عورت، بڑا ہے یا چھوٹا، جس لائق ہے کہ روزہ رکھے، سب کے لیے روزہ ہے۔ رعایتیں بھی ہیں، مسافر ہے نہیں رکھ سکتا، عورت ہے، پریگننٹ ہے، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے زچگی کے بعد، کوئی شخص بہت کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اسی طرح کوئی مجذوب ہے، حواس میں نہیں ہے، تو رعایت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں رکھنا ہے، بھلے مر رہے ہو تب بھی رکھنا ہے، نہیں۔ اگر صحت اجازت نہیں دیتی اور روزہ رکھنے سے تمہاری اندر کمزوری بڑھتی ہے، بیماری بڑھتی ہے، تو تمہیں رخصت ہے کہ نہ رکھو، جب ٹھیک ہو جاؤ گے رکھ لینا، ورنہ فدیہ دے دو۔ آسانیاں بھی کی ہیں۔ یہودیوں کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ تھا، چائنیز کے ہاں ہفتے بھر کا تھا، راہب کئی دن کا رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں روزہ رکھو، سحری کرو، سحری بھلے ایک کھجور سے کرنا، جو سحری کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کھائیں ہم اور دعائیں بھی ہمیں ملیں، فائدے بھی ہمارے، اندازہ کریں۔ افطار، آپ افطار، فطور، جو بھی لفظ کہتے ہیں، روزہ کھولنا، اس پر بھی آپ کو ثواب ہے، سحری پر بھی ثواب ہے، رمضان کے مہینے میں ہر لمحے پر آپ کے لیے ثواب ہے۔ یہ مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ بھول چوک ہو جائے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کر کریں تو آپ کے لیے کفارہ ہے۔ قضا کی صورت نہ لائے، کوشش کرو کہ قضا کی صورت نہ آئے۔ کیوں؟ کہ جو اجر رمضان کا ہے وہ ساری عمر روزہ رکھنے کا نہیں۔ رمضان کا ایک روزہ کسی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، آپ کہیں گے میں اگلے سال سے پہلے کسی دن رکھ کے قضا کر لوں گا، قضا ہو جائے گی، مگر جو ثواب رمضان کا ہے وہ اگر آپ 100 سال بھی روزہ رکھیں تو وہ مل سکتا نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا ثواب رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بظاہر تکلیف ہے، بظاہر تھوڑی سی تکلیف ہے، مگر مقصد راحت ہے، پاکیزگی ہے اور انعام ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب رب سے ملے گا اس وقت۔ انعام بیان کیے جا رہے ہیں۔ صبر کی مشق اختیاری نہیں ہوتی ہے، دعا کی ریاضت تو ہر وقت ممکن کہ اختیاری شے ہے۔ مصائب انسان کے بس سے باہر، اس کی مہارت کے لیے، اس کو ٹریننگ دینے کے لیے، اے انسان تجھے مضبوط بنانے کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، آپ کو پرہیز بتا دیتے ہیں نا ڈاکٹر حکیم، کبھی آپ نے اتنے گھنٹے نہیں کھانا، اتنے دن نہیں کھانا، فلاں پرہیز کرنا ہے، کبھی بھوکا پیاسا رہنا، آپریشن کرانا ہے تو اتنے گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا، کبھی ہاضمہ بگڑ جائے تو وہ بتا دیتے ہیں۔ آپ ان کا کہنا مانتے ہوئے بھوکے رہتے ہو یا نہیں رہتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمارے لیے غذائیں بنائیں، اگر وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کو کہتا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ کتنا وقت روزانہ کھانے پینے میں لگتا ہے؟ روزے سے وقت کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی، وقت کے پابند ہو جاتے ہیں آپ۔ ہمارے ہاں کھانا پینا
بے ہنگم. حالانکہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیٹ کے 3 حصے کرو، شکم کے 3 حصے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک ہوا کے لیے. ہم یا تو ایک دم بھر دیتے ہیں غذا سے، یا بھر دیتے ہیں پانی سے، یا بھر دیتے ہیں ہوا سے، ہمیں ترتیب نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں خوردن برائے زیستن، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ زیستن برائے خوردن، اس لیے زندہ نہ رہو کہ کھانا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے لیے کھانا ہی سب کچھ ہوتا ہے، انہیں کسی اور چیز سے غرض نہیں. کہاوت ہے بڑی مشہور کہ بڑے معدے والے شخص کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. جس کا معدہ بڑا ہوگا اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. انسان کو اس کے جسم کے نظام کو کتنے کارخانے ہیں ٹھیک کیا جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کو عبادت سمجھ کر رکھیں، صرف یہ سائنس اور عقلیات کی بنیاد پر نہ رکھیں. ہم اللہ کا حکم کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، تو جس سے میرا رب راضی میں بھی اسی میں راضی. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو فلسفہ بتایا. میں نے آپ کو حدیثیں بھی سنانی ہیں، کچھ مسائل بھی سنانے ہیں. آئیے پہلی حدیث سنیں توجہ سے. بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے، جنت کے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی بات. اور سنیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان میں، رمضان سے پہلے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی فرمایا مہینہ آنے والا ہے جس میں نفلوں کا، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 درجے زیادہ. یعنی ایک نفل پڑھو گے تو ثواب فرض جیسا ملے گا، ایک فرض پڑھو گے ثواب 70 فرضوں جیسا ملے گا. افطار کراؤ گے کسی کو پانی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے، پورے روزے کا ثواب ملے گا. اس کے 3 عشرے ہیں، 10 دن. 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں. 3 عشرے، پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن آگ سے آزادی کے اور رہائی کے. فرمایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. مومن کا رزق اونچی کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. دیکھا نا کیسے کیسے دسترخوان سجتے ہیں. اسی مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کو شب قدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات کہتے ہیں. سنا آپ نے؟ 1 روپیہ خرچ کرو گے 1000 کا ثواب ملے گا. اللہ کی راہ میں 1 دو گے تو 1000 کا ثواب ملے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں آپ کی کیا شان تھی. حضور قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے. جو قیدی ہوتے تھے پریزنر، ان کو ریلیز کر دیتے تھے، رہا کر دیتے تھے، اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے. کبھی نہ تو کسی کو کہا ہی نہیں نا، لیکن رمضان میں جو مانگتا اس کو ضرور عطا فرماتے تھے. اور یہ الفاظ ہے اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. اور ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی نبی کی سخاوت تیز ہوتی تھی.
اللہ کے حبیب ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو نہ تو کہا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ یہ لفظ واہ کب آپ کے منہ سے نکلتا ہے؟ جب آپ حیران ہو جاتے ہیں ایسا، تو آپ حیران ہو کے کیا کہتے ہیں؟ واہ۔ نبی کریم کی سخاوت ہے اتنی ایسی، تو بساختہ کہتے ہیں واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی کسی کو نہیں تو کہا ہی نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ اللہ تو نبی پاک نے بتا دیا، وہ اللہ کی عطاؤں کے بانٹنے والے، قاسم ارزاق العالمین، تمام جہانوں کو اللہ کی عطا سے رزق بانٹنے والے، وہ اتنا بانٹ رہے ہیں تیز ہوا سے زیادہ سخاوت۔ تو اندازہ کر لو، جو لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتے، انہوں نے جانا نہیں ہے ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لوگ اپنایا ہوا اس بات کو رمضان میں کوشش کرتے ہیں زیادہ خیرات کی، نیکیوں کی، بڑی اچھی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث بار بار سنتے ہیں آپ، بڑی اہم، بخاری میں، صحیحین میں، دیگر کتابوں میں موجود۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، دو شرطیں ہیں، ایمان اور احتساب، فرمایا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احتساب کے معنی ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ احتساب کے معنی طلب رضا، یعنی اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ روزے رکھے تو گزشتہ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی مہربانی! ایک مہینہ محنت کر لے اور اب صفائی ہو جائے۔ اب اس میں دو شرطیں ہیں، ایمان اور احتساب۔ دھیان سے سن لو، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، میں کسی کو خام خواہ زبردستی نہیں کہہ رہا، حدیث ہے تو سمجھے، جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا کوئی ایمان اونچی کہے، یہ یاد کر لیں۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، نبیوں کے لیے، آسمانی کتابوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاص طور پر ان کی ازواج کے لیے، ان کے صحابہ کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کی امت کے اولیاء علماء کے لیے، نبی کے ارشادات کے لیے، جس کا عقیدہ گڑبڑ ہے اس کا ایمان، اور شرط ہے ایمان اور احتساب۔
تو اپنے عقیدے درست رکھو، ایمان کی اہمیت کو سمجھو۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا بھلے لاکھوں عمل ہوں، اس کی بخشش ہو سکتی نہیں، ذہن میں رہے۔ آج کل سب سے زیادہ یلغار اس بات پر ہے کہ مومنوں کا ایمان ان سے چھینا جائے۔ یہ سوشل میڈیا پہ روز نئے نئے فتنے پلانٹڈ لوگ آ جاتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، بس ان کو سمجھ آیا ہے، ان کو سنو، ان کو مانو، پہلے سب کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایمان بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اہل سنت کو چاہیے اپنے عقیدوں پر سختی سے مضبوطی سے قائم رہے۔ جس کو نہیں معلوم وہ عقیدے سیکھے اور گمراہوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ بہت ضروری بات۔ اب کی نسلیں بگڑ رہی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، اس پہ انٹرنیٹ ہے، اس میں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا، ان کا کام ہی یہی ہے مسلمانوں کا ایمان بگاڑو، اور لوگ بگڑ رہے ہیں۔ نہیں جی یہ بات تو پہلے کہیں نہیں سنی، یہ ایسے۔ وہ جتنے یہ باتیں کرنے والے ہیں ان کی اتنی ہمت نہیں کسی عالم کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ ان کو بلاتے ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں، وہ وہاں اپنے کمروں میں بند بیٹھ کے شور مچا رہے ہیں۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ نا، ذرا بات کرو، پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ تو یہ لوگ ایمان بگاڑ رہے ہیں۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے اپنے علماء کو سنو، اپنے علماء کو پڑھو، دوسروں کی طرف دھیان دینا اونچی، ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سب کو سننا چاہیے، تو آپ کیسے فرق کرو گے؟ شیطان بڑے بڑوں کی محنتیں برباد کر دیتا ہے۔ تو ایمان بنیادی چیز ہے، ایمان نہیں ہے تو آپ بھوکے پیاسے رہ رہے، روزہ نہیں ہو رہا۔ ایمان نہیں ہے تو آپ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، نماز نہیں ہو رہی۔ ایمان نہیں ہے تو آپ خرچہ کر کے جا رہے ہیں مگر حج نہیں ہو رہا۔ اصلی چیز کیا ہے؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کی قدر کریں۔ دوسری چیز احتساب، جس کے معنی طلب رضا، ثواب کے لیے۔ کیسے روزہ رکھنا ہے؟ احتساب۔ ایک ہوتا ہے حساب، ایک ہوتا ہے احتساب۔ حساب کہتے ہیں جوڑنے کو، احتساب کہتے ہیں جانچنے پرکھنے کو۔ آنکھوں سے دیکھے میں غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا، کانوں سے غلط بات تو نہیں سن رہا، ناک سے غلط چیز تو نہیں سونگھ رہا، زبان سے غلط چیز تو نہیں بول رہا، ہاتھ سے پاؤں سے غلط چیز کی طرف تو نہیں بڑھ رہا۔ ایسا روزہ رکھے تو پھر وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کہ روزہ رکھا ہوا ٹھنڈا کر رہا ہوں جی، فلم دیکھ کے، موسیقی سن کے ٹھنڈا کر رہا ہوں جی، میں جناب تاش کھیل کے ٹھنڈا کر رہا ہوں، دھیان لگا، یہ اس طرح کا روزہ کچھ روزہ ہوگا؟ اونچی آج یہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ حدیث سن لیں، روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں گناہ سے سوراخ نہ کیا جائے۔ سوراخ کیسے ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے، غیبت کرنے سے ہوتا ہے، غلط کام کرنے سے۔ تو اگر روزے کو ضائع کرنا ہے تو بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر روزہ رکھا ہے تو روزے کے حقوق پہچانو، اس کا حق پہچانو اور ادا کرو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے گزشتہ کے گناہ معاف۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ روزے تو حضور بھی رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، اہل بیت بھی رکھتے تھے، تو گزشتہ کے گناہ معاف ہمارے تو ہو گئے، ان کا کیا تھا؟ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کرنے سے گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بتاؤں، سونا دو قسم کا ہوتا ہے، جس کا آپ گولڈ کہتے ہیں نا، دو قسم کا، ایک ہوتا ہے کھوٹ والا، ایک ہوتا ہے خالص۔ ایسا ہی ہے، دونوں کو آگ میں تپاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ خالص کو اس لیے تپاتے ہیں کہ اس کو نرم کر کے اس کا زیور بنائیں، اس کی شان بڑھائیں۔
کھوٹ والے کو اس لیے تپاتے ہیں کہ اس میں سے کھوٹ نکال کے اس کو صاف کرتے ہیں۔ تپایا دونوں کو، نتیجہ دونوں کا ایک ہے، ایک کی شان بڑھ رہی ہے، ایک کو صفائی مل رہی ہے بلا تشبیہ۔ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، اللہ والے بھی روزہ رکھتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں تو صفائی ہو جاتی ہے، اللہ والے روزہ رکھتے ہیں تو شان بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ ہم ان پر اپنے آپ کو قیاس کر سکتے؟ آپ سمجھتے ہیں نا، ہر چیز شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، وہی شین یہ رے شیر میں بھی لکھیں گے، شیر میں بھی۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر جانور کو کہتے ہیں۔ شیر آپ کو کھا پی جاتا ہے، شیر کو آپ کھا پی جاتے ہیں۔ لفظ دونوں ایک ہے، حقیقت ایک ہے نہیں۔ تو یہ سمجھنا ہے ہم اور ہیں اللہ والے، ان کو شان ملی ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ میں زیادہ اس کو پھیلا نہیں رہا، وقت بہت لگ جائے گا، ورنہ آپ کو مثالیں دیتا۔ تو نبی پاک بھی روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر فرق ہے یا نہیں؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کراچی سے مکہ جانا ہے، بحری جہاز یا ہوائی جہاز جس میں بھی جائیں، مسافر بھی اس میں جہاز میں بیٹھتے ہیں، جہاز کا کپتان بھی اسی میں بیٹھتا ہے۔ آپ ٹکٹ خرید کے بیٹھے ہیں، وہ تنخواہ لے کے بیٹھا ہے۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ جانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ لے جانے کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ پہنچنے کے لیے وہ پہنچا، آپ اختیار دے کے بیٹھے ہیں، وہ اختیار لے کے بیٹھا ہے۔ دونوں کی حالت ایک جیسی ہے نہیں۔ تو یہ امت کا ایک جہاز ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس میں امتی بھی سوار ہے، نبی پاک بھی سوار ہے۔ ہم بیٹھے ہیں اللہ تک جانے کے لیے، نبی پاک بیٹھے ہیں ہمیں لے جانے کے لیے۔ اللہ یا ہم بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، سرکار بیٹھے ہیں پہنچانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں بخشے جانے کے لیے، سرکار بیٹھے ہیں بخشوانے کے لیے۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی تو یاد رکھنا، یہ انہی کا صدقہ، انہی کی برکت سے ملا ہے۔ رمضان تو روزہ رکھنا ہے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسند احمد میں روایت موجود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، فرمایا قیامت کے دن رمضان بھی قرآن بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں تیرے اس بندے کے پاس گیا، اس نے قدر پہچانی، روزہ رکھا۔ قرآن کہے گا اس نے مجھے پڑھا، مجھے سنا، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا اللہ تعالی ہر نیک کام کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیتا ہے، زیادہ دے 700 گنا، اور زیادہ دے اس کا ڈبل 1400، یا جتنا اللہ چاہے۔ مگر اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، بلکہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ جس عمل سے رب مل جائے وہ کتنی شان والا۔ نسائی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میری بخشش کا سامان بن جائے۔ فرمایا روزہ لازم کر لو۔ ان کا حضور کوئی اور، فرمایا روزہ لازم کر لو۔ ان کا کوئی اور، فرمایا روزہ لازم کر لو۔ تینوں مرتبہ فرمایا، کیا مطلب؟ روزے کو کسی طرح چھوڑنا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیہقی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی،
فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کب؟ آواز، افطار کے وقت۔ لوگوں نے عربی میں دعا یاد کی ہوئی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ آپ کہتے ہیں شاید یہی دعا، نہیں، یہ دعا تو کھجور کھا کے پڑھی جاتی ہے یا پانی پی کے پڑھی جاتی ہے۔ افطاری سے 5-10 منٹ پہلے دعا کرنا شروع کرو۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا، آپ کو عربی آتی ہو، آپ کو نہیں آتی، اپنی زبان، اللہ ہر زبان جانتا ہے، تو افطار سے پہلے دعا کرنا، وہ دعا فرمایا۔ بیہقی میں حضرت ابو سعید خدری راوی فرمایا، جس نے روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا، جس سے بچنا تھا بچا، اس کے گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا اور سنے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بیہقی میں حدیث موجود، فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 باتیں ملی جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ کتنی؟ پہلی بات یہ ملی کہ رمضان شروع ہوتے ہی پہلی رات اللہ تعالی نظر فرماتا ہے، جس پر نظر ہو گئی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص بو پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا منہ کی بو، آپ نے ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا، منجن نہیں کیا، مسواک نہیں کیا، دانتوں میں بو ہے کیڑے، وہ نہیں، جو اندر سے آتی ہے وہ بو ہو سکتا ہے کسی بندے کو پسند نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی بہتر ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری بات فرمایا، روزہ داروں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 3 ہو گئیں۔ چوتھی بات فرمایا، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے روزہ داروں کے لیے تیار ہو جا، اس کی سجاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ 4 ہو گئی۔ 5ویں فرمایا، آخری رات، رمضان کی آخری رات جو توبہ کر لے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ انعام ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث ہر سال آپ سنتے ہیں، میں سناتا ہوں، سب کو سننی چاہیے اور اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین ثم صعد فقال آمین ثم صعد فقال آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا، حضور آپ نے آج ایسا کام کیا ہے کہ پہلے نہیں کیا، اس میں کیا راز ہے بتائیے؟ فرمایا جب میں ممبر کے قریب ہوا میرے پاس جبریل امین آئے، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی جس کو آپ اردو میں بد دعا کہتے ہیں۔ جس دعا میں کوئی نقصان کی بات ہو، ہلاکت کی بات ہو، آپ اس کو اردو میں بد دعا کہتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ بعودہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ومن ادرک ابویہ او احدہما، کہ وہ اپنے ماں باپ کو
یا ان میں سے کسی ایک کو پائے جو اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے، اس کے لیے جبریل نے کہا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، نبی نے فرمایا آمین۔ یہ آمین بھی دعا ہے، آمین کہنا بھی، کیونکہ قرآن میں قال قد اجیبت دعوتکما، حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے، اللہ نے فرمایا دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو آمین کہنا بھی دعا، آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی ہو۔ امام صاحب کہتے ہیں نا یا اللہ بیماروں کو شفا دے، آپ کہتے ہیں آمین، کیا مطلب؟ یا اللہ ایسا ہی ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، پھر قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو جبریل نے یہ دعا کی، میں نے کہا آمین۔ سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں یا روزہ لگ رہا ہے؟ آواز نہیں نکل رہی ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ کیوں میں پوچھ رہا ہوں؟ توجہ دلانی ہے آپ کو۔ کوئی آدمی، کوئی فقیر، کوئی اللہ والا آپ کے لیے کوئی بد دعا کر دے، آپ گھبرا جاتے ہو، ارے اس نے کہہ دیا میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں وہ شخص رب کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، اور اس پر رسولوں کے تاجدار آمین کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ معمولی بات نہیں، کانپ جائے بندہ، ہل جائے ہے۔ جبریل بد دعا کرے اس پہ نبی آمین کہہ دیں تو اس کی قبولیت میں کوئی شبہ ہے؟ تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک بات، جو رمضان پائے بخشش نہ کروائے وہ بھی برباد ہو جائے، دوسرا جو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کا بڑھاپا پائے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعدا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ذکرت عندہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر سنو یہ درود یاد کرو، ضرور پڑھا کرو۔ فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو درود شریف جنت کی اگر آپ سمجھیں تو چابی ہے، کامیابی کی چابی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی چابی ہے۔ تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا اور جب بھی ان کا ذکر ہو تو صلی اللہ علیہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آقا مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے دن خاص طور پر
کثرت سے درود و سلام، جمعے کی رات بھی جمعے کے دن بھی۔ حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، تو ضرورت ہے ہم کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بہانی میں حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ راوی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوشخبری ہے دھیان سے سننا، روزانہ 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ اونچی، اور جمعے کے دن ہفتے کے برابر، اور 29 کی رات، آخری رات کو پورے مہینے کے برابر عام بخشش ہو رہی ہے۔ دوزخ سے لوگ آزاد ہو رہے ہیں۔ محنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضرت ابو مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما راوی، فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں سارا سال رمضان رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھنے والا کیا انعام پاتا ہے؟ اللہ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 برس دور کر دیتا۔ 70 برس ایک روزے میں، تو اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ رمضان مل گیا، یہ انعام ہے یا نہیں ہے؟ اونچی کہیے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے یا اس کو غفلت میں گزارنا چاہیے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ بازار کے لیے ٹائم ہے، ٹی وی کے لیے ٹائم ہے، سونے کے لیے ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم۔ کتنے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں؟ رمضان میں جب نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، تو روزانہ سحری میں اٹھے ہو 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، نور علی نور۔ درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار پڑھو، ایک ایک حرف پر نیکیاں بڑھ بڑھ کر ثواب مل رہا ہے، اور ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم سمجھدار۔ تراویح کے معاملے میں ہمارا عجیب حال ہے۔ تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے، تراویح مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ تراویح کو بہت ہلکا لیتے ہیں، بہت ہلکا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ تم کوئی چیز ہی نہیں ہو تو تمہاری بات کی کیا اہمیت؟ میرے نبی نے تراویح پڑھی، صحابہ نے پڑھی، اس کے بعد کہتے ہو تراویح کوئی چیز نہیں، تو اس کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے، تم کوئی چیز نہیں۔ 20 رکعت تراویح، کتنی؟ 20 رکعت۔ حضرت عمر نے جماعت کا اہتمام کروایا، پڑھائی، اس وقت سے امت جماعت کے ساتھ پڑھتے آ رہی ہے۔ تو 20 تراویح لوگوں نے کیا کیا؟ 3 دن کی، 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، ایک دن پڑھ لو، اس کے بعد پورا مہینہ کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 5-6 روزہ تراویح اس لیے کہ تاجروں کو دیر تک دکانیں کھولنی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ سہولت کہ ایک جگہ کم وقت میں قرآن پورا سن لیں، 5 دن میں 6 دن میں قرآن سن لیں، اس کے بعد روزانہ اپنی سہولت سے جہاں بھی ملے تراویح پڑھ لیں۔ لیکن 5 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 دن پڑھ لی باقی 25 دن معاف، ایسی بات۔ اور یہ جو شبینے ہیں یہ آخری عشرے میں ہونے چاہیے، تاخراتوں میں ہونے چاہیے، شروع میں ہی رکھ دیتے ہیں، اور لوگ بلا کوئی 2-3 دن آ گئے اس کے بعد وہ بھی سست ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس کو جنت چاہیے، جس کو ثواب چاہیے، وہ یقیناً سستی نہیں کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو کثرت سے اپنے بچوں کو بھی لے آیا کرو، خود آیا کرو، اور ان کو بھی سکھاؤ۔ بعض لوگ وہ موسمی چڑیاں، موسمی نمازی، موسمی چڑیاں،
آ جاتے ہیں شور کرتے ہیں تو ان کو سمجھاؤ، مسجد کا ادب سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزے شوق سے رکھیں، روزے اونچی۔ اچھا جی، شیطان ہو گیا قید۔ اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی کہ آپ پہچان لیں کہ کتنے گناہ آپ شیطان کے کہنے سے کرتے ہیں، کتنے آپ اپنی طبیعت، اپنے نفس، اپنی خواہش سے کرتے ہیں۔ تو آپ کو کنٹرول کرنا کس چیز کا آپ نے عادی بنا لیا ہے؟ مسلسل گناہ، نفس کی ترغیب پر، لذت نفس کو تو شیطان ایک بار گناہ کرواتا ہے، اس کے بعد تو آپ اپنی طبیعت کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس مہینے میں آپ کو صفائی کرنا آسان، اپنے آپ کو درست کرنا آسان۔ تو شر کی طرف دعوت دینے والی نفسی قوت کی ترغیب ہوتی ہے جو آپ کو لگاتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ روزے میں ہم بیہودہ کلام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ تو مجھے بتائیں، جو بازاروں میں بیٹھے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، ملاوٹ کر کے مال بیچ رہے ہیں، تو کیا روزہ ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ ملتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں دوبارہ آپ کو یہ حدیث سنا دوں، پھر مسائل سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود۔ رمضان آتا ہے، آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روایت میں رحمت، جنت، آسمان تینوں کا ذکر، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان، زنجیر، جتنے بھی ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ امام احمد، مسند امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت کہ رمضان کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے اور خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور ایک شر کے چاہنے والے باز رہے۔ تو کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو کوشش کرو جنت میں جاؤ، دوزخ سے نکلو۔ فرمایا رمضان آیا، برکت کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ تمہارے لیے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ بیہقی شعب الایمان میں حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہے، اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حوریں مانگتی ہیں روزہ داروں کو، یا اللہ ان روزہ داروں کو ہمارا شوہر بنا۔ حوریں دعا کرتی ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہو حوریں ملیں، حوریں چاہ رہی ہیں روزہ دار ہمیں ملے۔ تو جو روزے نہیں رکھ رہے وہ اپنا حال سوچ لیں کہ پھر کدھر جائیں گے، ان کو کہاں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کثرت سے عبادت کریں، نیکی کریں، رمضان کا استقبال کریں، احترام کریں۔ روزہ 5 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ فرض جیسے رمضان کا روزہ، واجب جو آپ منت مان لیں وہ اپنے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اسی طرح نفل روزے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں 12 کو، 15 شعبان کو، 10 محرم کو آپ روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے ہوتے ہیں۔ ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے کہ رکھا ہے تو بہتر نہیں ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، جیسے آپ عید کے دن رکھ لیں۔ تو یہ 5 طریقے روزے، یہ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں۔ کون سے روزے ہیں؟ روزے کے 3 درجے ہیں، کھانے پینے سے رک جانا، تمام بدن کو گناہوں سے روکنا، جمی ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جتنے ہیں
ان سے جدا ہو کر اللہ کی یاد میں لگ جانا، یہ اصل ہے روزہ۔ روزے کی جو نیت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام، زبان سے الفاظ کہنا اچھی بات ہے، پسندیدہ۔ آپ کے ہاں غلط لفظ رائج ہیں اور آپ وہ پڑھتے ہیں۔ سنائیں گے کہ آپ سحری میں کیا نیت کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ آپ نیت کرتے ہیں، آپ نے یہ یاد کی ہوئی ہے، یہ غلط لفظ ہے۔ مگر سب نے یہی یاد کی، کہیں گے مولانا صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اصل لفظ درست نہیں ہے، صحیح لفظ ہونے چاہیے۔ بہرحال اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں کہنا ہے تو نویت ان اصوم للہ تعالی غدن من فرد رمضان، مگر یہ آپ کو ابھی یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ سحری سے پہلے نیت کریں گے تو میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ سحری کے بعد تو میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے، رمضان کے آج کے روزے۔ سمجھ آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں، آ گئی؟ نیت کرنا اچھی بات ہے، ورنہ آپ کا سحری کے لیے اٹھنا یہ بھی نیت ہے۔ آپ اسی نیت سے اٹھے ہیں روزہ رکھنے کی، تو الفاظ نہیں بھی کہے ہیں، ارادہ ہے تو وہ نیت ہے، کہنا اچھی بات ہے۔ جو سحری کرتے ہیں، ایک بار پھر سنا رہا ہوں، جو سحری کرتے ہیں فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ اچھا جی میں نے رات کو کھا لیا ہے، میں صبح نہیں اٹھوں گا، نیند خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے فجر نہیں پڑھی، چلو سحری نہیں کی، فجر بھی نہیں پڑھی، تو روزہ پھر کیوں رکھ رہے ہو؟ نیند اتنی پیاری ہے تو آپ جلدی سوئیں، اٹھیں۔ فجر نہیں پڑھی، فرض نماز نہیں پڑھی، تو پھر آپ نے روزے کو اپنے کیا رکھا ہے؟ کوشش کریں کہ کوئی نماز آپ کی لیٹ بھی نہ ہو، چھوٹنا تو اور بات ہے۔ روزے میں کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، کن کو اختیار کرنا ہے، سن لیں۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں جاتا، جن چیزوں سے روزہ، اونچی کہیے گا، بھول کر کھانے پینے سے، یاد نہیں رہا روزہ، کچھ کھا لیا، اچانک یاد آ گیا، تو جو ہے منہ میں وہ اندر نہیں اتارنا، وہ باہر نکالنا ہے کہ نہیں اب یہ تو منہ میں آ گیا، یہ تو اتار لوں، نہیں، اگر یاد آ گیا فوراً باہر نکالنا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی اگر اس طرح کرے رمضان میں، اچانک آپ نے دیکھا بندے نے اٹھا کے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا، بوڑھا ہے تو کچھ نہیں کہنا، اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کو یاد، جوان ہو تو فوراً یاد دلانا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو بوڑھا ہے تو اس کو یاد نہ دلائیں، لیکن اس کو بھی دلا دیتے ہیں آپ، تو پھر اس کو بھی رکنا پڑے گا۔ بھول چوک میں اگر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ الٹی ہو گئی، وامٹ، متلی، منہ بھر، پورا منہ بھر کے الٹی آئی، اگر اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ اگر جان بوجھ کر الٹی آپ نے کی ہے منہ بھر تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں انگلی ڈال کے آپ نے الٹی کی ہے، یا کوئی اپنے آپ کو اس طرح لا کے کی ہے، خود بخود آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا سنتے جائیں، میں چھوٹا چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں۔ خون ٹیسٹ کے لیے دیا یا ٹیسٹ کروایا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن اگر طاقت کا لگوایا ہے تو غلط ہے، کوئی مجبوری ہے لگانا لازمی تھا
تو علماء نے اجازت دی ہے، بعض نہیں دیتے، بچنا بہتر ہے۔ کان میں دوا ڈالنا، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی اور بیماری نہیں ہے کہ کوئی زخم ہے اور وہ جذب کر لے گا، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل ڈالیں تو منع کیا ہے، پانی چلا جائے گا نہاتے ہوئے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کان میں آپ کھڑا کر لیں کہ منہ سے نہیں ڈال رہا ہوں تو یہیں سے ڈال لوں، ایسا نہ کیجیے گا آپ۔ مردوں کے لیے اشارے میں احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر غسل کرے، کوئی نماز ضائع نہ کرے۔ ہجامہ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لپسٹک، چیپسٹک، ہونٹ عورتیں لگا لیتی ہیں لپسٹک، یا مرد حضرات چیپسٹک لگا لیتے ہیں، ہونٹ خشک ہوتے ہیں تو اس پہ وہ لگا لیتے ہیں۔ اگر اس میں ذائقہ نہیں ہے، اندر نہیں جا رہا، آپ کے اس پہ زبان نہیں پھیر رہے، صرف ہونٹوں تک ہے، اندر کوئی اثر نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر تھوک میں مل گیا، ذائقہ اور رنگ وغیرہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بام آپ جسم پہ لگا رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گلوکوز ڈرپ لگائی ہے، مجبوری صحت کے لیے لازمی ہو گئی تھی، اس کے لیے کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں کہ تھوڑی سی طاقت مل جائے اس کے لیے لگوانا، وہ غلط ہے۔ انسولین، یہ جو لوگ لگاتے ہیں اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ کلی کر کے تری نگلنا، آپ نے کلی کی ہے، منہ میں حلق میں تری رہ گئی ہے، وہ تری گھونٹ نہیں ہے بلکہ معمولی سی ہے زبان پر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غیبت اور گالی آپ نے کی ہے، گناہ گار ہوں گے، روزے کا ثواب چلا جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئی لینز لگائے ہیں آنکھوں میں اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں لگائی ہے جو دماغ تک چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹے گا، ٹوتھ برش سے ٹوٹ سکتا ہے۔ منجن اور ٹوتھ برش، چونکہ اس کا ذائقہ منہ میں آئے گا، رنگ بھی آئے گا، تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آئی ڈراپس، آنکھ میں دوا ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ کا کش لگا لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو، پسینہ، خون کا اگر ذائقہ محسوس ہوا اور نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر جو دمے والے، سانس والے لگاتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حیض و نفاس ہو گیا عورت کو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقنہ ہو گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل کلی میں ناک کان میں پانی ڈالا اور حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وکس سونگھنے سے بھی، لگانے سے بھی، اگر آپ نے ایسی جگہ لگائی ہے جو جذب ہو رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بال کٹوانا، ویکس کروانا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کمزوری ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ روزہ ان دنوں میں نہ رکھے۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے۔ آج کل لوگ کچھ احتیاط نہیں کرتے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک، مگر یہاں رمضان میں اب ہوٹل کھلے رکھنا کوئی برائی کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ پہلے ریسٹورنٹ بند ہوتے تھے، اب دوپہر میں کھل جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں مزے سے، لوگ کھلے عام سگریٹ پی رہے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان سب کو سزا دی جاتی۔ احترام رمضان لازمی ہے، غیر مسلم احترام کرتے تھے، مگر آج کا مسلمان خود احترام نہیں کرتا۔ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اونچی۔ وہ کون سے کام ہیں جن سے قضا لازم آئے گی؟ صرف قضا، اکراہ شرعی، ایسی کراہت جو شرعی ہو گئی، وقت میں غلط فہمی ہو گئی، صحیح وقت ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو گیا، بغیر نیت کے روزہ رکھ لیا، تو اس میں آپ نے صرف قضا کرنی ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کا مطلب گناہ کو مٹانا۔ تو
کن حالتوں میں کفارہ ہوگا؟ میاں بیوی روزے کی حالت میں وہ کام جو نہیں کرنا تھا کریں گے شہوت کے ساتھ تو ان پر کفارہ ہوگا۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے کفارہ ہوگا۔ کفارہ کا کیا مطلب؟ 60 روزے رکھیں پے در پہ، اس میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں عید آ گئی یا کوئی اور دن آ گیا، نہیں، 60 روزے ایک ناغہ نہ ہو، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا، تو ان صورتوں میں یہ کفارہ ہوگا۔ تو کبھی بھی کوشش نہ کرنا جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی۔ اب 8 سال کے بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے، پورے روزے نہیں تو اس کو عادت ڈالیں کہ ایک دن رکھے ایک دن چھوڑ کے رکھے۔ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو باقاعدہ روزے رکھوائیں۔ اگر بہت کمزور ہے نہیں رکھتا ہے تو چلیں اس کو عادت ڈالیں۔ ایسے بچے 8 سے 10 سال تک اگر ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس پر قضا نہیں ہوگی، مگر ان کو ادب سکھانا ہے لازمی، اور ان کو روزے کی عادت ڈالنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسافر کو روزہ رکھنے کی رعایت کے نہیں رکھتا، سفر میں ہے، بھلے ہوائی جہاز کا ہے یا پیدل ہے، نہیں رکھتا تو چھوڑ سکتا ہے، مگر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم رکھو تو تمہارے لیے بہتر۔ حمل ہے، عورت حاملہ ہے، نہیں برداشت ہو رہا اس سے، تو وہ اگر روزہ چھوڑتی ہے بعد میں رکھ لے تو چھوڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، دودھ پلانا ہے بچے کو، بار بار کمزوری ہو جائے گی تو وہ رمضان کے روزے چھوڑے، بعد میں قضا کر لے۔ بڑھاپا، شیخ فانی اتنا مرض ہو گیا ہے کہ اب وہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزے نہ رکھے، فدیہ دے۔ خوف ہلاک و اکراہ، یعنی اتنی بات تو ڈر لگ جائے کہ جی میں مر جاؤں گا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھنا ہوگا، بعد میں رکھنا ہوگا۔ لیکن جو نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کی اہلیت ہی نہیں ہوگی، وہ فدیہ دے گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق فدیے کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے حکم کے پیش نظر جب سامنے طیب حلال پاک چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ سبق سیکھیں کہ پھر 11 مہینے حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ پانی سامنے ہے مگر اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہوا نہیں پی رہے، تو اسی طرح یہ تربیت لے لیں، جس رب کے کہنے پہ حلال کو چھوڑ سکتے ہیں اس رب کے کہنے پہ حرام کو بھی چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا بہترین انتظام۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت، عصر اور مغرب کے درمیان خاص طور پر عبادت کرو۔ لوگ عورتوں کو کچن میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ بس تمہارا کام ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ پکوڑے بنانے ہیں، سموسے بنانے ہیں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی پکوڑے اور سموسے کا روزے سے جوڑ کیا ہے؟ یہ صرف پاکستان ہندوستان میں ہے، جوڑ کیا ہے پکوڑے اور سموسے کا؟ کھجور تو ہے، کھجور سے روزہ کھولنا، کیونکہ کھجور میں سب سے زیادہ فولاد، فوراً آپ کو طاقت ملتی ہے کھجور کھانے سے، اور کھجور کو انسان کی پھوپھی کہا گیا۔ حضرت آدم کے جسم کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی اللہ نے اس سے یہ کھجور بنائی ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، طاقت ہے۔ لیکن یہ پکوڑے اور سموسے دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں، پاکستانیوں کا گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ خیر آپ کھائیں شوق سے، میں منع نہیں کرتا، شوق سے کھائیں آپ، تو آپ نے وہ حساب لگانا ہوتا ہے اپنا، جو بھی کوشش کریں عورتوں کو بھی ٹائم دیں کہ وہ بھی عبادت کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، کچن میں جا رہی ہیں، گرمی میں بیٹھ رہی ہیں، اس میں پھر آپ شکایتیں کرتے ہیں نمک کم ہو گیا، یہ تم نے یہ کیسا کیوں بنا دیا؟ تو اگر تعریف نہیں کر سکتے ہو ان کی تو چپ رہو، بیچاری کتنا کھپتی ہیں، آپ کو اتنی توفیق نہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کر دیں یا ان کو شاباش دے دیں، شکایت ہی کرنی ہے، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ اتنا ہی ہو تو پھر خود بنا لیا کرو۔
ان کی مہربانی ہے، وہ بنا کے دیتی ہیں، اگر آپ کو نہیں پسند آتا تو خود بنا لیا کریں۔ بہرحال عصر اور مغرب کا درمیانی وقفہ اگر عبادت میں گزاریں تو بہت اچھی بات ہے، مگر افطار سے 5-10 منٹ پہلے سب جمع ہو کر کوئی نیکی کی بات کرو، نیک دعا کرو سارے مل کے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کریں۔ یہ 15 رحمتیں مومن روزہ دار کے لیے۔ سب سے پہلی فراخی رزق کشادہ، زر و مال میں کشادگی وسعت دو، کھانا پینا اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ 4 عبادت وغیرہ اعمال صالحہ مضاعف ہوتے ہیں، یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں، شیاطین بند ہوتے ہیں، باب ہائے رحمت کشادہ ہوتے ہیں، باب ہائے جنت مفتوح، جہنم کے دروازے بند۔ ہر رات کو 7 لاکھ کی رہائی جہنم سے، ہر شب جمعہ کو ہفتے کی مجموعی تعداد کے برابر، آخر شب تمام گناہ اور روزہ دار کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر روز بہشت آراستہ دعا بندے کی قبول ہوتی ہے، بدن پاک اور بندے کو رضائے رب حاصل ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا رمضان میں 5 حرف ہیں، اشارے ہیں، رے سے رضا، میم سے محبت، دعات سے ضمانت، الف سے الفت، نون سے نور۔ تو بندے کو رب کی رضا ملتی ہے، محبت ملتی ہے، بخشش کی ضمانت ملتی ہے، اور نیکی کی الفت ملتی ہے، اور اس کو نور ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو رمضان شریف کی قدر کرنی ہے، کرنی ہے۔ والد صاحب کے وہ 2 شعر سنا دیتا ہوں، ہر سال انہوں نے لکھے تھے۔ جب کہ ماہ صیام آتا ہے، جب کہ ماہ صیام آتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے، رحمتوں کا پیام لاتا ہے۔ دیکھ کر اہل محشر نے مجھ کو کہا، مصطفیٰ کا غلام آتا ہے، مصطفیٰ کا غلام۔ ان کے دربار سے عاصیوں کو شفیع، بخششوں کا پیام آتا ہے، بخششوں کا پیام آتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ یوم میلاد، یوم ولادت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ 1 رمضان کو پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ پورے قصبہ گیلان میں مشہور ہو گیا، سیدوں کے ہاں بیٹا ہوا ہے، روزے رکھتا ہے۔ تو یہ غوث پاک کی پہلی کرامت۔ بچے کو نہیں پتہ ہوتا ٹائم کیا ہے، دن ہے، رات ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں، مگر جب نبی کے بچوں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ مشہور ہے نا شعر، غوث اعظم ہیں ولی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا کی۔ 1 رمضان ان کا یوم ولادت۔ 2 رمضان حضرت خطیب اعظم میرے والد گرامی مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت۔ عصر کی اذان کے بعد 2 رمضان کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی
پیدا ہوتے ہی پہلی آواز درود و سلام کی سنی، اور جب 21 رجب کی فجر کو دنیا سے گئے تو درود و سلام پڑھتے ہوئے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ 3 رمضان کو یوم وصال، یوم وفات، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، ملکہ کائنات، عالمین اور جنت کی عورتوں کی سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، نبیوں کے سردار کی بیٹی، ولیوں کے سردار کی بیوی، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں، خود عالمین اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال۔ 3 رمضان المبارک کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں، کتنی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ان میں یہ سب سے افضل ہیں، مرتبے درجے کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ ان سے چلا، یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے۔ حضور نے ان کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا، حسنین کریمین ان کی اولاد اولاد رسول کہلاتی ہے۔ یہ سیدہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری بیٹی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے بدن کا حصہ، جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ کو ناراض کرتا ہے، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضائہا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے اور اس کے راضی ہونے سے، یعنی سیدہ کو ناراض کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا، کتنی بڑی بات، ان کی بات پتہ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی جب کبھی نبی پاک کے پاس آتی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے اس کو سمجھیں، کوئی بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو تو یہ شفقت ہے، کوئی بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو تو شفقت ہے، مہربانی ہے، چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو تو یہ تعظیم ہے۔ نبی پاک خوشی سے کھڑے ہوتے، ان پر شفقت مہربانی کرتے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو عزت دیتے تھے، تو اندازہ کر لیں جب نبی پاک ان کو اتنا پیار دیتے ہیں تو ہمیں ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، سیدہ کے پاس حضور آتے، سیدہ کھڑی ہوتی، نبی پاک کو چومتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی، پیار۔ میں نے آپ کو جو بات سنانی ہے وہ یہ کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں۔ ہم تو وہ روایتیں سنا دیتے ہیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ اللہ کی بھی پیاری ہے، نبی پاک کی بھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم تھا، حضور نے ام ایمن جو نبی پاک کے پاس ہوتی تھی، برکت بی بی نام تھا، ان کو کہا جاؤ میری بیٹی کو دیکھ کے آؤ۔
رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوگا، حسن حسنین کو پالنا ہے، گھر کے کام، تو جاؤ تھوڑا سا ہاتھ بٹاؤ۔ ام ایمن کہتی ہیں میں آئی، ابھی میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، پردہ تھوڑا سا ہلا تو میں نے دیکھا سیدہ سو رہی ہیں، جھولا خود بخود ہل رہا اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کے لوٹ گئی، حضور نے یہ منظر ہی تو دیکھنے بھیجا تھا، یہی تو بھیجا تھا، جاؤ دیکھو۔ انہوں نے آ کے سنایا، فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ، اللہ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا ہے اور اس کی خدمت کے لیے جنت سے فرشتے اور حوریں بھیج دی۔ وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، وہ نور العین وہ لختے دل محبوب ربانی، وہ فخر ہاجرہ و آسیہ وہ مریم ثانی، وہ شب دار وہ صرف رکوع و سجدہ پہ ہم، وہ جن کی ذات پر نازاں حضور سرور عالم، وہ جن کا ایک سجدہ ضامن عفو گنہگاراں، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم خطا کاراں۔ اللہ قیامت کا دن ہوگا، روایتوں میں ہے، ایک منادی ندا کرنے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے محشر کے ہجوم والو، جمع ہونے والو، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ نبی پاک کی شہزادی سواری پر 70,000 حوروں کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ! سیدہ نے زندگی کیسے گزاری؟ گھر کے کام خود کرتی تھی، بچوں کی نگہداشت، گھر کے کام خود کرتی تھی۔ اس کے باوجود امام حسن فرماتے ہیں میری ماں عشاء کے لیے مصلی پہ جاتی تو فجر ہو جاتی تھی۔ وہ جن کی طہارت کا بیان قرآن میں، وہ پے کرے عصمت و طہارت، عفت و پاک بازی، وہ اتنی محنت کریں اور ہم ان کی محبت کا دعویٰ کر کے نماز بھی نہ پڑھیں۔ ہماری خواتین سیدہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کا نام آئے سر پہ کپڑا تو ڈھک لیتی ہے مگر نماز نہیں پڑھتی، سیدہ کی سیرت کو نہیں اپناتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے خاتون اسلام، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوۂ کامل بطول۔ ماؤں کے لیے بہترین نمونہ ہے سیدہ پاک۔ سن، عورتیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، تو اگر چاہتی ہے تو زندہ رہے، تیرا ذکر ہو، تیری تعریف ہو، تو سیدہ کی خادمہ بن جا، ان کی سیرت کو اپنا لے، پھر تیری گود میں امام حسین جیسے بیٹے آئیں گے۔ علامہ اقبال کی عقیدت سیدہ پاک سے سنو، شاید ہی ایسی بات کسی نے کی ہو۔ وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چونکہ میں پابند ہوں، مسلمان ہوں، تو اس دین کے رشتے نے مجھے زنجیریں باندھ دی ہیں، پابند کر دیا ہے،
مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پاسداری کرنی ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ بر خاک او پاشید میں، ورنہ میرا دل کیا کرتا ہے، میں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا رہوں، ان کی قبر پر سجدے کرتا رہوں۔ لیکن شریعت کا پابند ہوں، یہ نہیں کر رہا۔ لیکن اندازہ کریں کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدہ نبی پاک کی تصویر تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سیدہ نبی پاک کا ہو بہو نقشہ تھی، عادتوں میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ اللہ تین رمضان المبارک کو عصر کی نماز سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، مصلی پہ آئی، نماز پڑھ کر دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے مصلی پہ ہی نیم دراز ہو گئی، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا میرے کپڑوں کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ رات کے وقت آپ کی تدفین ہوئی، آپ کا جنازہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت ابوبکر سے آپ کے سوا کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ بقیع شریف میں مدینہ کے قبرستان میں آپ کی قبر انور، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ پاکستان میں کچھ دنوں میں ایک ڈرامہ ہوا، کسی نے کپڑے پر عربی خطاطی، عربی حروف چھاپے اور چھاپ کر ایک عورت کو پہنائے کپڑے۔ وہ آئی سڑک پر تو مسلمانوں کو غصہ آیا کہ یہ عربی الفاظ ہے، ہو سکتا ہے کوئی لفظ لکھا ہو توڑ کر۔ وہ ایک پولیس والی کو ڈرامے کے طور پر پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، علماء آئے، انہوں نے کہہ دیا یہ قرآن نہیں ہے، وہ بات آئی گئی ہو گئی، اس لڑکی کی واہ واہ ہو گئی۔ مگر یہ سازش ہے یا نہیں؟ کسی اور زبان میں کیوں نہیں ایسے کپڑے پرنٹ ہوئے، صرف عربی کیوں؟ تو میں اس حوالے سے اگر میری آواز جا رہی ہے، یا جتنے وہ لوگ ہیں جو ٹیکسٹائل کا پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں، مرتے مر جانا عربی کیلی گرافی کو کبھی نہ چھاپنا۔ جس زبان میں قرآن ہے، جو رسول کی زبان ہے، اس کو کپڑوں پر کبھی نہ چھاپنا۔ آج حرف لکھے ہیں، کل لفظ لکھیں گے، پرسوں آیتیں لکھیں گے، ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش۔ اور کہیں دیکھنا تو کم بالکل کوئی مسلمان وہ کپڑے نہ خریدے، جہاں دیکھیں ایسی لکھائی چھاپی ہوئی ہے۔ یہ سازشیں ہیں مسلمانوں کو بے غیرت بنانے کی، ہم اس کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ سنیو، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ دوسری بات، غزہ، فلسطین، آپ کی حکومت نے PSL پاکستان سپر لیگ کرکٹ کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے کھیل لگایا ہوا ہے رمضان میں،
ادھر فلسطین میں روزانہ بچے کاٹے جا رہے ہیں، یہاں پر کھیل تماشے ہو رہے ہیں۔ فلسطین کا جھنڈا میدان میں لے جانے کی اجازت نہیں حکومت پاکستان کی طرف سے۔ بولو ایسی حکومت پہ کیا بھیجیں؟ کیا بھیجیں ان پر؟ یہ کس لائق ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور کہتے ہیں فلسطین کا جھنڈا نہیں لے کے جانا میدان میں۔ تم نے یہود و نصارہ اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہم فلسطین کی حمایت، قبلہ اول کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر واٹس ایپ کرو، فیس بک پہ روزانہ شور مچاتے رہو، فلسطینیوں کے حق کے لیے مطالبے کرتے رہو۔ وہ تمام لوگ جو قبلہ اول کے دشمن وہاں پر نسل کشی کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے، اور جو ان کے حامی ہیں اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ناکارہ بنانے کی کوشش کی۔ اب نئی حکومت آئی ہے، یہ سارے کے سارے سن لیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کسی اور کے غلام نہیں۔ نبی کی ناموس کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ قربان۔ ہم کسی طرح بھی توہین رسالت کے کسی قانون کی گنجائش کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک کے لیے جو قانون ناموس رسالت کا بنایا، جو اس کو چھیڑے گا وہ بچے گا نہیں، وہ بچے گا نہیں، وہ اللہ کی مار اس پر پڑے گی، اور وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی۔ اور ہم مسلمان کسی ایسے غلط قانون کو برداشت نہیں۔ تیسری چیز بلاسفیمی، انگریزی کے لفظ ہے، قرآن کی، نبی کی، اللہ کی توہین کرنا، اس کو بلاسفیمی کہتے ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی نسل کو بگاڑنے کے لیے، آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے ننگی تصویریں ٹیلی فون پر دی جاتی ہیں، ننگی گندی تصویریں، اور پھر ان گندی تصویروں پر قرآن کی آیتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایسے کپڑے لگا دیے جاتے ہیں جن پر قرآن لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کے بچے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ وہ قانون ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک بار پھنس گیا تو پھر وہ واپس آ سکتا نہیں۔ اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی اولاد کی حفاظت کرو۔ یہ ٹیلی فون کھلونا نہیں ہے، یہ سازش ہے آپ کو جو دی گئی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس کے نقصان ہیں۔ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی جاگتے رہیں، اپنے علماء سے وابستہ رہے، اور اپنے طریقے کو نہیں چھوڑنا، غلط لوگوں کو نہیں سننا۔ جتنے لوگ پلانٹڈ ہیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ حضرت سیدہ کی شان میں منایا جاتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان کی طرف سے مسجد میں ہدیہ پیش کریں، ان کے نام سے پیش کریں، ان کی روح خوش ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف سے سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ جلدی جلدی یہاں پہنچانا چاہیں پہنچا دیں، ورنہ یہ کہ یہ آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں یہ کپڑا، آپ لوگ ان کو دے دیں۔ یہ عبدالغفار داؤد صاحب نے 5000 روپیہ دیا ہے، جزاکم اللہ۔ جلدی جلدی لوگ شامل کر لیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا، یہ جناب فرید صاحب اکاڑا کے یہ 1000 روپے دے رہے ہیں۔ مسجد کی کوئی آمدنی نہیں ہے، اس مسجد کی کوئی آمدنی نہیں، صرف جمعہ آپ کے یہ، اور جو ہم نے ڈبے رکھے ہوئے اس میں جو جمع ہو جاتا ہے۔ چاروں جمعے مہینے کے لگائیں تو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ روپیہ آتا ہے، خرچہ 6 لاکھ روپیہ مہینہ ہے۔ تو یہ جو موقع ہوتے ہیں رمضان کے، اور خاص ایسے موقعوں پر آپ لوگوں کو خاص طور پر کہتا ہوں، آپ توجہ دیتے ہیں، عطیات آتے ہیں تو کچھ انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ عادل شاہ صاحب نے 2000 روپے بھیجے،
اللہ قبول فرمائے۔ یہ 500 روپیہ ایک صاحب دے گئے، اور بھی جلدی جلدی یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جو بڑا اعلان کرانا چاہیں وہ یہاں بھیج دیں۔ باقی یہ